میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو مبارک دیتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ پورا کریک ڈاؤن ہوا تحریک انصاف کے خلاف، تقریباً ساری لیڈرشپ یا جیل میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی اور اس چیز کے اوپر جو کہ ہر مسلمان کو تکلیف دیتی ہے کہ قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی سویڈن کے اندر اور آزادی رائے کے آڑ لے کے اس کے پیچھے چھپ کے کی گئی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک زندہ قوم کی طرح اور اپنے کارکنوں کا میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ قومیں نکلتی ہیں حق سچ کے لیے اور انصاف کے لیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہم نے کم از کم پاکستان سے ایک آواز اٹھی پرامن طریقے سے کہ یہ ہمیں اس چیز نے تکلیف دی ہے اور آپ آزادی رائے کی آڑ لے کے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن دوسری جو بات، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا کل 9 مئی کو، جس طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب میں رجسٹری میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس طرح مجھے اغوا کیا گیا کمانڈو ایکشن میں، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا اور اس میں 2 چیزیں واضح ہو گئی کہ ایک کہ یہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا، جو طریقہ انہوں نے جس طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا ہے وہ غیر قانونی بھی تھا اور غیر ہمارے آئین کے خلاف بھی تھا، اور یہ بھی اس میں آیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ جب میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوا تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ کیا ہوا ملک کے اندر، توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگی، کتنے بڑے احتجاج ہوئے، مجھے تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے تو انہوں نے نظر بند کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی چیز واضح ہو گئی کیونکہ میرے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 30-40 کیس کر چکے ہیں اب تک، کہ یہ میری ایما پہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یہ جو جلایا گیا اور جو احتجاج ہوئے۔ تو میں آج یہ سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے وہاں سے جس طریقے سے مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے شیشے توڑے رجسٹری آفس کے، وہاں کے سٹاف کو ڈنڈے مارے، ان کی کمپیوٹر اور اکوپمنٹ کو توڑا، میرے لوگوں کو جو گارڈز تھے ان کو مارا، وکیلوں کو مارا، اور پھر جس طرح ایک دہشت گرد اور مجرم کی طرح وہ جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، ساری دنیا نے وہ پھر دیکھا جس طرح مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے، اور پھر دنیا میں خبر کیا گئی کہ جی کرپشن کے اوپر عمران خان کو پکڑا، وہ آدمی جو اس ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے خیراتی پروجیکٹس کے لیے، جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جس پہ اعتماد کرتی ہے اپنے پیسے سے، اس سے بڑا تو کوئی اعتماد نہیں کہ جب لوگ اپنے پیسے سے کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا پیسہ وہ امانت دار ہے۔ انٹیریئر منسٹری ذمہ داری اٹھائے گی اس کی، کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، اور کیا نیب چیئرمین اس کی ذمہ داری لے گا جو ہوا میرے ساتھ، اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا، تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اب تو اگر ثابت ہو گیا نا کہ یہ قانون توڑ کے مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا اور جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، تو کیا ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جب اس طرح اسے کیا جائے تو کیا اس کی پارٹی کو حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اور یہ میں پھر واضح کر دوں، آئین ہمیں کہیں جگہ پہ روکتا نہیں ہے پرامن احتجاج سے، توڑ کا حق نہیں دیتا، ہمیں جلانے کا حق نہیں دیتا، اور وہ سارے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب نے